میں کچھ مزید نکات آپ کے جو منشور کے ہیں وہ ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی بنیاد پر قانون کی بالادستی قائم کی جائے گی۔ منشور کا ماٹو ہے بااختیار عوام خوشحال آزاد پاکستان۔ تمام بے گھر خاندانوں کو چھت فراہم کی جائے گی۔ صحت کارڈ کو مزید بہتر کریں گے۔ سب کا احتساب ممکن بنائیں گے۔ میڈیا کو آزاد اور صحافت کا ضابطہ اخلاق بنائیں گے۔ خواتین کے اختیارات اور خواتین کا 25% کوٹا قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو براہ راست عوامی رائے سے منتخب کیا جائے گا۔ کابینہ 10 مشیروں اور 15 ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت 4 سال اور سینٹ کی مدت 5 سال کریں گے، اور 50% سینیٹرز کو براہ راست عوامی ووٹ سے منتخب کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں مزید تھوڑا سا آگے چلوں گا۔ ظفر اللہ صاحب، آپ کے منشور میں یہ کہا گیا جی کہ 62 آرٹیکل 62 اور 63 کو اوریجنل فارم میں بحال کیا جائے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو 62(1)(f لائی گئی تھی صادق اور امین والی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک اسلامی شک ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو ایک رائٹسٹ پارٹی تھی، لیکن وہ تو سیکولر جماعتوں کے پیچھے لگ کے ایف کو اگر ختم کر رہی ہے تو یہ اسلامی شکوں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ وہ کون سا اسلام تھا جو امیر المومنین ضیاء الحق صاحب لائے تھے؟ اس کی تو آج تک پوری تو آپ کہتے ہیں کہ 62(1)(f اسلامی شک نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھیے، ہمارا پاکستان کا آئین 1973 کا بھی اسلامی تھا۔ مفتی محمود صاحب نے سائن کیے، غلام ہزاروی نے کیے، شاہ نورانی نے کیے، پیچھے مولانا مودودی صاحب جیسے بڑے لوگ، پروفیسر غفور نے کیے، سب نے کی۔ دیکھیے، یہ میں کہنا نہیں چاہتا، ہم ان چیزوں کو الجھاتے ہیں۔ آپ نے امام مسجد منتخب کرنا، اس کی اور شرائط ہوتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کی اور شرائط ہوتی ہیں، اور یہ ایسی ویگ قسم کی باتیں جو طے نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ صادق ہیں، آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی پہ لڑتے رہیں گے۔ آپ نے ملک کا شر دیکھ ہی لیا، عدالتوں نے اس کے بارے میں لکھا، تمام پارٹیوں نے لکھا۔ میں آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں، پیپل پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، پی ٹی آئی کہتی رہی ہے، یہ بات ہم بھی کہتے رہے ہیں۔ ہم تھوڑے اس معاملے میں ذرا کمزور تھے، مجھے ماننا چاہیے، لیکن اب ہمیں بھی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ عوام کے نمائندے کے لیے یہ کرائٹیریا جو دنیا میں ہوتا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اسلام کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو ایک جمہوری ریاست چاہتا ہے۔ اسلام کی 2 تعبیریں ہیں، میں اب علمی بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ایک جناح نے دی تھی اور علامہ اقبال نے، جس کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں۔ ایک اس زمانے کے کچھ اور لوگوں نے دی تھی، ٹھیک، عوام نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ابھی ہم بھی یہ پارلیمان میں لے کے جائیں گے نا، تو پارلیمان میں عوام کے تمام نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذرا صاحب نے صحیح کہا ہے، آئینی ترمیمیں تو کنسنسس سے ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنے زمانے میں پہلے جو ترمیمیں کی یا پیپل پارٹی نے کی، ہم سب نے مل کے کی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ٹریسز مل کے، میں اور بات کرتا ہوں، 18ویں ترمیم نے اچھا کام کیا تھا۔ ہم نے کچھ چیزیں جو آئی تھی غیر جمہوری زمانے میں، اس کو نکال کے اگر دوبارہ بھی ڈالنا تھا اپنے نام سے ڈالا تھا۔ میں آج اور بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جہاں جہاں پی سی او کا نام پاکستان کے آئین میں آیا ہوا ہے، پرانے 8ویں فلاں، اس کو فارغ کرنا چاہیے، اور ان میں سے اگر پارلیمان کو چیز سمجھتی ہے تو اپنے نام سے دوبارہ لے آئے۔ ٹھیک، یہ ٹریسز ہمیں ختم کرنے چاہیے۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی ہماری تعبیر وہ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تھی، جو اقبال کی تھی، اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہم نے بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی ایسی باتیں بنا کر لوگوں کو الجھایا نہ جائے، جذباتی جو ہو ہی نہ سکے۔ اچھا تاج حیدر صاحب، اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل فارم میں بحال کرنا ہے اور 62(1)(f کو ختم کرنا ہے، تو آپ ان کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ تو میری تجویز تھی جو کہ مسلم لیگ نے لے لی ہے کہ 62 63 کو اس کی اصل شیپ میں، اور خاص طور سے 62(1)(f، وہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ جو حضور پاک کے القاب ہیں وہ میں اپنے اوپر بھی لگا لوں۔ اور اسی طریقے سے ریاست مدینہ کے بارے میں بھی میرے تحفظات ہیں کہ شاید یہ بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو 10 نکات ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جن پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو۔ صوبہ سندھ کے اندر ہم ان پہ عمل درآمد کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک کامیاب سلسلہ رہا ہے، اور اب اس کو ہم پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ 5 سال میں اجرتیں دگنی کیسے کریں گے؟ وہ اس اعتراض کو کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سال کا جو ہمارا بجٹ تھا اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں جو کم سے کم اجرت 25,000 تھی اس کو 35,000 کر دیا گیا تھا۔ سرکاری ملازمتوں کی تنخواہ جو تھی اس میں 35% اضافہ 1 سے 16 گریڈ تک کیا گیا تھا۔
16 سے اوپر 30% اضافہ کیا گیا تھا، پینشنوں کے اندر تو یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں، اور اب اس کو ہم بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ایک پیپل سینٹرک اپروچ ہے ہماری کہ براہ راست عوام کو سہولت ہو، اور اجرتیں بڑھیں گی تو اس سے معیشت کھڑی ہوگی. جب غریب کی قوت خرید بڑھے گی تب وہ مارکیٹ جو ہے وہ اٹھے گا اور سرمایہ گردش میں آئے گا. معیشت بڑھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سرمایہ کو آپ چند لوگوں کے ہاتھ میں قید کر دیں اور وہاں سے وہ ملک میں بھی نہ رہے، باہر چلا جائے. لیکن تاج اندر صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا شوکت ترین صاحب ہوں، پیپلز پارٹی بھی انہیں کو استعمال کرتی ہے، تحریک انصاف بھی انہیں کو استعمال کرتی ہے. لیکن میں نے علی ظفر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو 62 اور 63 کو اوریجنل فارم میں بحال ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے 62(1)(f) جو ہے یہ اس کو ہم ختم کریں گے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی 62(1)(f) جو ہے یہ ایسا ایک آرٹیکل تھا جس کو استعمال کیا گیا بہت سارے سیاستدانوں کے خلاف جب بھی ضرورت پڑی اس کو، اور اس کو ختم ہونا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن میری نظر میں اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی. اور وہ اس لیے ضرورت نہیں رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی حال ہی میں ایک فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ 62(1)(f) صرف ایک خواہش کا اظہار ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اس کے اوپر کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. جی تو جو پارلیمنٹ نے نہیں کیا وہ عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے کر دیا. تو میرا خیال ہے اب 62(1)(f) رہے یا نہ رہے، بلکہ جتنی بھی پروویژنز ہیں 62 کی وہ اب رہ بھی جاتی ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا. اس کے جو دانت تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، وہ اب ایک خواہش رہ گئی ہے، ایک طرح سے پالیسی فیصلہ ہے، وہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اب اہمیت صرف 63 آرٹیکل کی ہے جہاں ڈسکوالیفیکیشنز بڑے واضح طور پہ لکھی ہیں اور اس کی سزا بھی آگے لکھی ہوئی ہے. اچھا، تو یہ اب پوزیشن ہے ہماری، اس لیے 62(1)(f) کا میرا موقف یہ ہے کہ نکل جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. بٹ ایک چیز ہمارے مینیفیسٹو پہ جو دیکھیں گے آپ، جس کا آپ نے ذکر تھوڑا سا کیا، کہ اس وقت پاکستان ہماری نظر میں نوجوانوں کا ہے اور پاکستان کا مستقبل خواتین ہیں. اس لیے آپ اس میں دیکھیں گے ہمارے جو مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے اپنا بجٹ جو ہے سب سے زیادہ بجٹ سوچا ہے رکھنے کے لیے ایجوکیشن کے لیے، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بڑی پالیسیز بنائی ہیں کہ ان کو ان کا حق بھی دلوائیں، قانون کے ذریعے بھی اور بزنس کے ذریعے بھی. ان کی جو پولیٹکس میں ہے، جو سیاست میں ان کا جو ہے تعلق، وہ اس کو ہم نے سوچا کہ ہم 15% انکریز کر دیں. ان کی جو کوٹا ہے یا سیٹس کی ایلوکیشن ہے 5% ہے اس وقت، بہت کم ہے، 15% کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ 2-3 سیکٹرز بڑے اہم ہمارے مینیفیسٹو کے ہیں جس پہ آپ غور کر سکتے ہیں جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اچھا.